السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گجرات کے راجکوٹ شہر میں موجود ٹی آر پی گیم زون میں لگی خوفناک آگ میں 12 بچوں سمیت 27 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ اس حادثے کے بعد مینیجر اور مالک گیم زون کو حراست میں لے لیا گیا اور اب گجرات ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو اس معاملے میں زبردست پھٹکار لگائی۔ گجرات ہائی کورٹ کی خصوصی بینچ لگاتار اس معاملے پر اپنی نظر بنائے ہوئی ہے۔ شہر میں کم از کم 2 ایسے ڈھانچوں کو سرٹیفائی کرنے میں ناکام رہنے کے لیے عدالت نے میونسپل کارپوریشن اور ریاستی حکومت کو ڈانٹ لگائی۔ ملک کے اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی 60ویں برسی کے موقع پر کانگریس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر سونیا گاندھی، پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پنڈت نہرو کی سمادھی شانتی ون پر یہ لیڈران حاضر ہوئے۔ اس موقع پر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ میں پنڈت نہرو کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی مؤثر قیادت اور مضبوط فیصلوں سے جدید ہندوستان کی بنیاد رکھی۔ کانگریس کے قومی صدر نے کہا کہ جدید ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے بے مثال کردار سے ہندوستان کو سائنسی، اقتصادی، صنعتی اور مختلف شعبوں میں آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت نہرو جمہوریت کے لیے وقف آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم اور ہمارے لیے باعث تحریک ہیں۔ ان کے بغیر ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے اور ان کی برسی پر ہمارا عاجزانہ خراج عقیدت۔ ترنمول کانگریس کے خلاف اشتہار معاملے میں کولکتہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی بی جے پی کو جھٹکا دے دیا۔ دراصل عدالت نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی میں ترنمول کانگریس اور اس کے کارکنان کے خلاف اشتہار جاری کرنے سے روکنے کے کولکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج دینے والی بی جے پی کی عرضی پر سماعت کرنے سے منع کر دیا۔ اس معاملے میں عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اشتہار بے عزت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہیں، لیکن دوسرے کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو اس طرح کی دشمنی بڑھانے کی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے بی جے پی کی عرضی کو خارج کر دیا۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز کے آر نے کھیلے گئے فائنل میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر آئی پی ایل 2024 کا خطاب جیت لیا۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جیت کے بعد پورے بنگال میں جشن کا سماں دیکھا گیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی ٹیم کو اس جیت پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے لکھا، کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جیت نے پورے بنگال میں جشن کا ماحول بنا دیا۔ میں ذاتی طور پر کھلاڑیوں، ماؤنٹ اسٹاف اور فرنچائزی کو اس سیزن آئی پی ایل میں ان کے ریکارڈ بریک کھیل کے مظاہرے کے لیے مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ آنے والے برسوں میں ایسی مزید دلکش فتوحات کی خواہش کرتی ہوں۔ سمندری طوفان ریمل نے مغربی بنگال میں نظام زندگی درہم برہم کر دی۔ کولکتہ سمیت ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش ہوئی ہے اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ طوفان کی وجہ سے نیتا جی سبھاش چندر بوس ہوائی اڈے سے کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے کولکتہ کی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ کولکتہ میں دیوار گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان ریمل صبح کمزور پڑ گیا ہے۔ حالانکہ طوفان کی وجہ سے بنگال کے کئی اضلاع میں اگلے 24 گھنٹوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ خبروں کے مطابق بنگال کے جنوب اضلاع بشمول نادیا اور مرشد آباد میں منگل کی صبح تک تیز ہواؤں کے ساتھ 1 یا 2 بار بھاری بارش ہوگی۔ اس دوران ریاستی حکومت نے الرٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی۔ ایس ڈی آر ایف سمیت کئی ایجنسیاں راحت اور بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔ بہار کے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے پی ایم مودی کو 3 صفحات کا ایک خط لکھا جو بہت تیزی سے وائرل بھی ہو رہا۔ اس خط میں انہوں نے آئین اور ریزرویشن سمیت کئی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے یہ خط اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی پوسٹ کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ بھینس منگل سوتر کے ذریعے مجرا جیسے الفاظ تک آ گئے۔ اب آپ سے اس بات کی کوئی توقع نہیں کہ آپ اپنے عہدے کے وقار کا خیال رکھیں گے اور گفتگو کے معیار کو بلند رکھیں گے۔ تیجسوی یادو نے اپنے خط میں لکھا کہ جمہوری لڑائی لڑنے کے بجائے آپ جدوجہد کرنے والے ایک 34 سالہ نوجوان کو جیل بھیجنے کی دھمکی دے رہے۔ کیا آپ ایسی دھمکیاں دے کر آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ انتخابات تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن آئین، ملک کے سماجی نظام اور اس کے ڈھانچے پر مزید حملہ نہ کیجیے۔
لوک سبھا انتخابات 2024 کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے ووٹنگ 1 جون کو ہونی ہے۔ ووٹنگ کے اس آخری مرحلے کے تحت چندی گڑھ میں بھی ووٹنگ ہوگی۔ یہاں سے کانگریس کے امیدوار اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات منیش تیواری نے ووٹنگ سے پہلے ملک بھر میں بی جے پی کو ملنے والی سیٹوں سے متعلق بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے نتائج میں بی جے پی 150 سیٹوں سے اوپر نہیں جائے گی اور اس بار 4 جون کو صرف انڈیا الائنس ہی حکومت بنائے گا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے ایک تجربہ کار لیڈر ہیں۔ وہ سمجھ رہے کہ اس بار انڈیا الائنس ہی حکومت بنائے گی اور اس لیے الائنس میں شامل پارٹیوں کا اجلاس بھی بلایا گیا۔ منیش تیواری نے اس موقع پر اپنی جیت کا بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ چندی گڑھ میں عوامی رجحان کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں سے کامیاب ہو رہا ہوں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ انہوں نے دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں عدالت میں عرض داشت داخل کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 7 دن کی توسیع کا مطالبہ کیا۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے کیجریوال کو انتخابی مہم کے لیے 1 جون تک مشروط عبوری ضمانت دی۔ انہیں 2 جون کو خود سپردگی کرنی ہوگی۔ کیجریوال نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ گرفتاری کے بعد ان کا 7 کلو وزن کم ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی کیٹون لیول بھی بڑھی ہے۔ ایسی حالت میں یہ علامات سنگین ہو سکتی ہیں۔ میکس کے ڈاکٹروں نے معائنہ کیا ہے۔ اب پی ای ٹی، سی ٹی اسکین اور بہت سے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے مزید جانچ کے لیے 7 دن کا وقت طلب کیا۔ 17 مئی کو سپریم کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے کیجریوال کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی عرض داشت پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اس دوران عدالت نے انہیں باقاعدہ ضمانت کے لیے نچلی عدالت سے رجوع کرنے کی اجازت دی تھی۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بڑی تعداد میں تل ابیب پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں۔ تل ابیب اسرائیل کے بڑے شہر کے ساتھ ساتھ بڑا تجارتی مرکز بھی ہے جسے القسام بریگیڈ نے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے تل ابیب پر اس تازہ راکٹ حملے کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے راکٹوں میں سے کئی کو تل ابیب میں ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج اور اس کا آئرن ڈوم نامی دفاعی سسٹم سب راکٹوں کو نہیں روک سکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق بہت سے روکے گئے جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کم از کم 15 دھماکے سنے۔ ملک میں فضائی کرایوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا، یعنی پرواز سے سفر کرنا مہنگا ہوتا جا رہا۔ گزشتہ 6 سہ ماہیوں میں اس میں تقریباً 40% اضافہ ہوا۔ پھر بھی یہ راحت کی بات ہے کہ اس اضافے کے باوجود یہ دنیا میں سب سے کم ہے۔ ہندوستان دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری ہوابازی کی منڈیوں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 4.5 لاکھ مسافر روزانہ مختلف ایئر لائنز کے ذریعے پرواز کرتے ہیں۔ اس کے باوجود تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی کل آبادی کا بہت چھوٹا حصہ ہوائی سفر کر رہا۔ اس کے علاوہ بہت سے طیارے مختلف مسائل کی وجہ سے اس وقت پرواز نہیں کر پا رہے۔ ایویشن کنسلٹنسی فورم یعنی CAPA انڈیا کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں ملک کے ٹاپ 20 راستوں پر اوسطاً کرائے میں معمولی اضافہ ہوا، لیکن گزشتہ 6 سہ ماہیوں میں کرائے میں تقریباً 40% اضافہ ہوا۔ ان میں ممبئی دہلی، بنگلور ممبئی اور دہلی حیدرآباد روٹس شامل ہیں۔ کرایوں میں یہ اضافہ تقریباً 150 طیاروں کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں 26 مئی کو شدید گرمی کی تباہ کاریاں دیکھنے میں آئی تھی۔ ایسے میں 37 شہروں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے اکولا میں گرمی کی لہر کے خدشے کے پیش نظر ضلع مجسٹریٹ اجیت کھمبھار نے 31 مئی تک ضابطہ فوجداری پروسیجر CRPC کی دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے راجستھان، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، مغربی اتر پردیش اور گجرات کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ راجستھان کا پھلودی لگاتار دوسرے دن ملک کا گرم ترین مقام رہا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ایک روز قبل شہر میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔